عام انتخابات 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹرز کے حق رائے دہی سے محروم ہونے کا خدشہ۔ وطن ترقیاتی تنظیم نے آئندہ عام انتخابات میں دھاندلی اور 1 کروڑ 30 لاکھ مردوں اور خواتین کے حق رائے دہی سے محروم ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وطن سال 1992 میں قائم کیا جانے والا ادارہ ہے جو انتخابات اور ڈیزاسٹرز کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے وطن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ ووٹر لسٹ میں پریشان کن رجحانات دریافت ہوئے ہیں اور صوبوں میں ووٹرز کی وسیع پیمانے پر اور کم رجسٹریشن سے مردوں اور خواتین کے بڑے پیمانے پر حق رائے دہی سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ عام انتخابات میں دھاندلی اور بدعنوانی کی غیر معمولی گنجائش پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بیان کے مطابق الیکشن کمیشن اور نادرا نے ملک کے 134 میں سے 102 اضلاع میں اہل افراد کو ووٹر کے طور پر رجسٹر نہیں کیا، جبکہ 17 اضلاع میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد اصل اہل افراد سے زیادہ ہے۔ صوبہ بلوچستان کے 31 اضلاع اور تقریباً تمام حلقوں میں سے تقریباً 2/3 اہل آبادی کو خارج کر دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب میں بہترین سڑکیں اور نیٹ ورک ہونے کے باوجود 40 اضلاع میں رجسٹریشن کم ہے، جبکہ 12 اضلاع میں غیر معمولی حد سے زیادہ رجسٹریشن ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ووٹرز کے اعداد و شمار کے تجزیے سے یہ بھی انکشاف ہوتا ہے کہ 35 میں سے 21 اضلاع میں اہل افراد کی نمایاں تعداد انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے سے محروم ہو گئی ہے۔ بظاہر سندھ واحد صوبہ ہے جہاں زیادہ رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ وطن کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق مری اور جہلم کی بالترتیب 78% اور 75% آبادی بطور ووٹر رجسٹر تھی۔ ان دو اضلاع میں اوسطاً 18% اضافی ووٹ موجود ہیں، جبکہ کوہستان میں رجسٹریشن صرف 18% تک کم تھی۔ بلوچستان کے 8 اضلاع جن میں پنجگور، کیچ، خزدار، سراب، شیرانی، واشک، کولو میں صرف آبادی 25% بطور رجسٹر تھی۔ تازہ ترین مردم شماری کے مطابق 2023 میں پاکستان کی آبادی 24 کروڑ تھی، جبکہ جولائی میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ویب سائٹ پر جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ملک میں ووٹرز کی تعداد 12.5 کروڑ تھی۔ وطن کے مطابق 2023 کی مردم شماری کے مطابق خواتین اور مردوں کا تناسب 49 اور 51% ہے، جو کہ ووٹرز کی ناقص رجسٹریشن کی وجہ سے 3 پوائنٹس مزید گھٹ کر 46 اور 54 ہو گیا ہے۔ وطن کے بیان کے مطابق 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے 48 حلقوں میں جیت کا مارجن 5000 سے کم تھا اور قومی اسمبلی کے 40 حلقوں میں یہ 5000 سے 10,000 کے درمیان تھا۔ وطن نے اپنی سفارشات میں الیکشن کمیشن، نادرا اور نگراں حکومت کو نااہل ووٹرز کے ناموں کو حذف کرنے کے لیے دستیاب وسائل استعمال کرنے اور انتخابات میں کسی کو بھی حصہ لینے سے محروم نہ رکھنے پر زور دیا ہے۔ سفارشات میں انتخابات کا وقت پر انعقاد یقینی بنانے کے لیے اس عمل کو 1-2 ہفتوں میں مکمل کرنے کا بھی کہا گیا ہے، جبکہ زیادہ تر غیر رجسٹرڈ ووٹر خواتین، غریب اور نوجوان ہیں۔ بیان کے مطابق ریاست کو شناختی کارڈ کے اجراء اور ووٹ کے اندراج کی پالیسی میں اصلاح کرنی چاہیے، جبکہ پیدائش اور وفات کے اندراج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ وطن ترقیاتی تنظیم کے نیشنل کوآرڈینیٹر آف آفن کے سابق سربراہ سرور باری نے کہا کہ اگر اہل افراد کو بطور ووٹر رجسٹر نہیں کیا جاتا تو یہ الیکشن کمیشن اور نادرا کی ناکامی ہوگی۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تمام اعداد و شمار الیکشن کمیشن اور پاکستان ادارہ برائے شماریات کے ہیں، جس کا وطن نے تجزیہ کیا ہے۔ سرور باری کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹرز کی تعداد اور حلقہ بندیوں میں دکھائی گئی آبادی کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں ووٹرز کی تعداد میں واضح فرق نظر آیا ہے۔ ان تمام خامیوں کو نہ دیکھنا الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے، جبکہ نادرا بھی لوگوں کو شناختی کارڈ دینے میں ناکام ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر اہل ووٹرز رجسٹر نہیں ہوتے تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ آئین کے مطابق صاف شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر اہل افراد کو بطور ووٹر رجسٹر نہیں کیا جاتا تو یہ الیکشن کمیشن اور نادرا کی ناکامی ہے۔